السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو، اس سے 7 بالیں اگے، ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے جاننے والے ہیں۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں اور نہ ستاتے ہیں، انہی کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے یہاں ہے، نہ ان پر ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں انہیں کئی گنا ثواب ملے گا، جس طرح اس کا فضل ہم اس دنیا میں زمین کی پیداوار کے سلسلے میں دیکھتے ہیں، اسی طرح ہمارے نیک عملوں کے اجر کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے فضل سے کام لیں گے۔ اگر دانہ بوئیں گے تو اس کے فضل و رحمت سے اس دانے سے 700 دانے پیدا ہو سکتے ہیں۔ زمین کے اندر ایک بیج بوئے تو اس بیج سے کئی طرح کے پھل وغیرہ پیدا ہوتے ہیں جس کے اندر دانے اور بیج ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی بڑھا کر 7000 اور اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نیک عمل کے تعلق سے ہے کہ اگر 1 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کی نیت کو جانتے ہیں، اس کے خرچ کے مقدار کو بھی جانتے ہیں، اور جو مال نیک نیتی سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کا کئی گنا اجر دیں گے۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ضرورت مندوں پر مال خرچ کرتے ہیں اور ان پر کوئی احسان نہیں جتاتے، انہیں طعنے دے کر نہیں ستاتے، ان سے کسی قسم کی خدمت نہیں لیتے اور ان کو حقیر نہیں سمجھتے، انہیں پورا ثواب ملے گا۔ ایسے لوگوں کو نہ گزرے ہوئے زمانے کی جانوں پر کوئی غم ہوگا اور نہ آئندہ کی کسی بات کا ڈر ہوگا۔ یعنی جو گزرا ہوا زمانہ ہے ایسے لوگوں کو اس گزرے ہوئے زمانے کے جانے پر کوئی غم نہیں ہوگا اور نہ آئندہ کسی بات کا ڈر ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی جہاد کے موقع پر ایک شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹنی پیش کی جس کو مہار لگی ہوئی تھی اور اس پر کجاوا کسا ہوا تھا، یعنی اونٹنی کی لگام لگی ہوئی تھی اور کجاوا جس کے اوپر جو اونٹنی کے اوپر رکھا جاتا ہے بیٹھنے کے لیے وہ بھی اونٹنی کے ساتھ میں لگا ہوا تھا۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا، اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے اور فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت والے دن ایسے کسے ہوئے کجاوے والی 700 اونٹنیاں عنایت کریں گے، یعنی جنت کے اندر۔ تو گویا جہاد میں خرچ کیے جانے والے مال کا کم از کم اجر 700 گنا سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ دین کی عزت اور سربلندی اسی کی وجہ سے ہے، جہاد کی وجہ سے، اور اعلیٰ درجے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے بڑا چڑھا کر دے وہ مالک ہے۔ یہ تو ایک لمٹ بتائی کہ 700 گنا تک یقینی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا کر دے سکتے ہیں۔ پھر فرمایا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر اس خرچ کرنے کے پیچھے احسان نہیں جتاتے،
اور اذیت نہیں دیتے، یعنی وہ کوئی چیز دے کر نہ احسان جتاتے ہیں کہ میں نے تیری فلاں وقت ضرورت پوری کی تھی، اور نہ اس کو تکلیف پہنچاتے یعنی ستاتے نہیں۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ غریب آدمی کو صدقہ دے دیا اور پھر اسے بار بار یاد دلاتے رہے یا دوسروں کے سامنے بیان کرتے پھرتے ہیں کہ میں نے فلاں آدمی کو زکوٰۃ و خیرات دی ہے۔ تو لوگ جو ہے خرچ کرنے کے بعد ایسی بری حرکتوں سے باز رہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے ان کے رب کے یہاں اجر ہے جو انہیں کئی گنا بڑا چڑھا کر دیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو نہ اس دنیا میں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ اگلے جہاں میں غمگین ہوں گے، بلکہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے اور وہ کامیاب ہوں گے۔ برخلاف اس کے کہ اگر کسی شخص نے کسی محتاج کی مالی مدد بھی کی اور اس کو احسان جتلایا یا تکلیف پہنچائی تو اس صدقے کا اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ کسی مسلمان کو تکلیف دینے کی وجہ سے گنہگار ہی ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ احسان جتلانے والے شخص کی طرف شفقت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ احسان جتلانے والا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پاک بھی نہیں فرمائیں گے بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پھر فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ نرم جواب دینا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز حوصلے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے خیرات ضائع نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ تفسیر یہ ہے کہ اسلام نے اچھے رویے اور صدقہ و خیرات کو بہت بڑی نیکی قرار دیا ہے، اور اس طرح ضرورت مندوں پر دولت خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا شمار کیا ہے۔ اس سے پہلے آیت میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک پیسہ بھی خرچ کرنے کا اجر و ثواب 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں اس مسئلے کے ایک دوسرے اینگل پر، دوسرے پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ارشاد ہے کہ اگر کسی ضرورت مند سوالی کو تم کچھ نہ دے سکو تو کم از کم اس سے نرمی سے بات کرو اور اس سے درگزر کرو۔ جھڑکنا اور ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہرگز جائز نہیں۔ دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ دے کر ضرورت مند پر احسان جتاتے ہو یا اسے تکلیف پہنچاتے ہو تو تمہارا دیا ہوا سب ضائع ہو جائے گا، اس کا تمہیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ بعض مرتبہ مانگنے والا منت سماجت کرتا ہے اور اپنی بات پر اصرار کرتا ہے۔ اس صورت میں دستور کے مطابق نرم جواب دینا، یعنی بہت زیادہ وہ مانگتے رہ رہا ہے اور بہت زیادہ اصرار کر رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور دے دے، تو اس صورت میں بھی کیا کرنا، نرم جواب دینا اور درگزر کرنا۔ اس کے بار بار سوال پر بد زبانی سے پرہیز کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جسے دے کر اس کے بعد اذیت یعنی تکلیف پہنچائی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ سوال کرنے والے کے بار بار سوال کرنے پر اسے نرمی کے ساتھ جواب دے دیا جائے تو بہتر ہے، بجائے اس کے کہ اسے کچھ دے بھی دیا جائے اور ساتھ گالی بھی دے دی جائے یا اسے جھڑک کر اور دھکے دے کر نکال دیا جائے۔ ایسا کرنے سے صدقہ ضائع ہو جائے گا، اس لیے ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے وقت یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے صدقات و خیرات کی ضرورت ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ایسی چیزوں سے بے نیاز ہے۔ صدقہ دینے سے انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے اور انسان کا اپنا نفس پاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑے بردبار حلم والے ہیں۔ اکثر اوقات مجرموں کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی اس مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر برے کاموں میں لگ جاتے ہیں، مگر انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھر فرمایا کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف پتھر، اس پر کچھ مٹی پڑی ہے، پھر اس زور سے بارش برسی کہ اسے بالکل صاف بنا چھوڑا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ایسے لوگوں کو اس کا ثواب جو انہوں نے کمایا کچھ ہاتھ نہیں لگتا۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتے۔
تفسیر ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص دکھاوا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتا، صدقے کا ثواب دکھلاوے سے ضائع ہو جاتا ہے، خواہ وہ ایمان والا ہی ہو۔ گزشتہ آیتوں میں خیرات کی مثال ایسی بتائی گئی ہے خیرات کرنے کی کہ جیسے ایک دانہ بویا، ایک بیج زمین کے اندر بو دیا اور اس سے 700 دانے پیدا ہو گئے۔ اب یہ فرمایا کہ کئی گنا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے۔ اگر کسی نے دکھاوے کی نیت سے صدقہ کیا تو اس کی مثال اس دانے کی ہے جو ایک پتھر پر بویا گیا، دکھانے کے لیے خرچ کیا تو اس کی مثال اس دانے کی ہے، اس بیج کی ہے جو ایک پتھر پر بویا گیا جس پر تھوڑی سی مٹی نظر آتی ہے۔ ایسا پتھر جس پر تھوڑی سی مٹی ہے اس میں جو ہے ایک دانہ، ایک بیج بویا، لیکن جب بارش برسی تو پتھر بالکل صاف رہ گیا اور 700 دانے پیدا ہونے کے بجائے وہاں سے کچھ بھی پیدا نہیں ہوا، بلکہ اصل بیج بھی بہہ کر رہ گیا، اصل بیج بھی بہہ گیا اور پتھر سے نیچے اتر کر ختم ہو گیا۔ تو پتھر پر بونے کی مثال دکھلاوا کرنے والوں کے لیے بالکل ایک جیسی ہے، کیونکہ جس طرح ظاہری طور پر پتھر دھوکہ دیتا ہے کہ شاید اس پر دانہ اگ سکے، اسی طرح ایک دکھلاوا کرنے والا بھی ظاہری طور پر دیکھنے والوں کو یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، لیکن اندرونی طور پر جس طرح پتھر سے دانہ نہیں اگ سکتا، اسی طرح اس شخص کا دل ظاہری حالت سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اس کا صدقہ بھی اسی طرح ضائع ہو جاتا ہے جس طرح احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر صدقہ کرنے والے کا صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دکھلاوا کرنے والے کو فرمائیں گے، جاؤ تمہارے لیے میرے پاس کوئی اجر نہیں، تم ایسے صدقے کا بدلہ ان سے لو جن کو خوش کرنے کے لیے صدقہ کیا تھا۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ اس میں سے کسی چیز پر قادر نہیں ہوں گے جو کچھ انہوں نے کمایا ہے، یعنی جو صدقہ و خیرات کیا ہے، کیونکہ اس میں دکھلاوا شامل ہے، اس لیے انہیں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ بظاہر نیکی کا کام کرتے ہیں، دھڑا دھڑ مال خرچ کر رہے ہیں، مگر نیت میں خرابی ہے، کوئی احسان جتلا رہا ہے، کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے اور کوئی صرف ذاتی شہرت کی خاطر خرچ کر رہا ہے، تو ایسے لوگ ہمیشہ غلط راستے پر بھٹکتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی نہیں فرماتا۔ یہ ان کے لیے سزا کے طور پر ہے، ورنہ اگر ان میں ذرہ برابر میں نیک نیتی موجود ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما دیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے جو لوگ صراط مستقیم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سیدھا راستہ بتلا دیتے ہیں، اور جو خود سیدھے راستے کی اللہ سے رہنمائی نہیں مانگتے، ہدایت نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب نہیں فرمائیں گے۔ پھر فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور ان کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اور اپنی طرف سے اپنے دلوں کی ثابت قدمی دکھانے کے لیے ایسی ہے جیسے بلند زمین پر ایک باغ ہے، بلند زمین پر ایک باغ ہے، اس پر زور کی بارش برسی تو وہ باغ اپنا دوگنا پھل لایا، اور اگر اس پر بارش نہ برسے تو پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ کی راہ میں صرف اس لیے مال خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائے، وہ اس کے رضامندی حاصل کر لے اور اپنی اطاعت کا ثبوت دے۔ ان لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے باغ سے دی ہے جو کسی اونچی جگہ پر باغ ہو، جہاں کی ہوا قدرتی طور پر پاکیزہ اور فائدہ مند ہو۔ اس باغ پر اگر زوردار بارش برسے تو یہ باغ ڈبل پھل لائے گا، اور زوردار بارش نہ برسے اور تھوڑی سی پھوار پڑ جائے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ پھل لائے گا۔ بارش کی مثال مال خرچ کرنے سے دی گئی ہے، اور باغ کے اونچی جگہ ہونے سے یہ بتانا مقصد ہے کہ اس کی نیت بالکل درست ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر مال خرچ کرتا ہے، اس لیے اگر وہ بہت زیادہ مال خرچ کرے تو اس کا نتیجہ ایسا ہی اچھا ہوگا جیسے باغ پر بہت زیادہ زوردار بارش برسے اور اچھا پھل لائے، ڈبل وہ پھل لائے باغیچہ۔ نیت کے صاف ہونے کی صورت میں اگر وہ تھوڑا ہی مال خرچ کرے تو بھی اسے اس کے برابر اجر ملے گا، جیسا کہ بارش کی تھوڑی سی رمجھم اور پھوار پڑنے سے بھی باغ کچھ نہ کچھ پھل ضرور لاتا ہے۔
یہاں ایک اور حقیقت بھی بیان کر دی گئی ہے کہ جس طرح انسان ایک برائی سے دوسری برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کا رجحان، انسان کا میلان ایک نیکی سے دوسری نیکی کی طرف ہو جاتا ہے، اور فطری طور پر وہ نیکی پر ثابت قدم ہو جاتا ہے۔ مبارک ہے وہ انسان جو نیکیوں کی طرف دوڑ کر جائے اور برائیوں سے پرہیز کرے۔ ہمیں یہ بات بھول کر بھی چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی مالی قربانی دکھلاوے کے لیے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ وَفِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند آتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، اس کے نیچے نہریں بہتی ہو، اسے اس باغ میں ہر طرح کے میوے حاصل ہو، اور اس پر بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کی اولاد چھوٹی ہو، تب اس باغ پر ایک بگولا آ پڑے، اس باغ پر اس باغ میں آگ لگ جائے، جس میں آگ ہو جو اس باغ کو جلا ڈالے۔ اللہ تعالیٰ تم کو اسی طرح اپنی آیتیں سمجھاتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ ریاکاری سے خرچ کرنے کی مثال دی ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو؟ ہر کوئی پسند کرے گا کہ میرے پاس کھجور اور انگور کا باغ ہو، جس کے نیچے نہریں بہتی ہو۔ باغ کے نیچے نہریں بہنے کا مطلب کہ باغ کے اندر نہریں جاری ہو، نہریں چلتی ہو، اس باغ میں ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اور باغ کا مالک بڑھاپے کی عمر میں ہو اور خود کام نہ کر سکتا ہو، اور اس کے بچے ابھی چھوٹے ہوں، جو اپنے باپ کا سہارا بننے کے بجائے خود اس پر بوجھ بنے ہوئے ہوں، تو ایسی صورت میں باغ آگ کی لپیٹ میں آ جائے جو باغ کو جلا کر خاک کر ڈالے، تو ذرا اندازہ کیجیے ایسی صورت میں اس باغ کے مالک کی حالت کیا ہوں گی۔ اس کی کمائی کا ایک ہی ذریعہ تھا، یہ باغ ہی اس کی کل پونجی تھی، اس کا پورا سرمایہ، پورا دھن دولت یہ اس کا باغیچہ ہی تھا، جس پر اس کا اور اس کی اولاد کا دار و مدار تھا۔ ان سب باتوں کا مقصد یہ ہے کہ جوانی کی حالت میں کسی کا باغ یا کھیتی جل جائے تو اسے یہ امید ہو سکتی ہے کہ پھر باغ لگا لوں گا، اور جس شخص کی اولاد نہ ہو اور اس کو دوبارہ باغ لگانے کی امید بھی نہ ہو، تو باغ جل جانے کے بعد بھی اس کو رزق و روزی کی کوئی خاص فکر نہیں ہوتی۔ اکیلا آدمی جس طرح چاہے تنگی سے گزارا کر سکتا ہے، اور اگر اولاد بھی ہو مگر جوان طاقتور ہو، جن سے توقع کی جائے، امید کی جائے کہ وہ باپ کا ہاتھ بٹائیں گے اور اس کی مدد کریں گے، ایسی صورت میں بھی انسان کو باغ کے جل جانے یا الٹ جانے پر بھی کچھ زیادہ صدمہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اولاد کی فکر سے فارغ ہے، اولاد جوان ہے، بلکہ اولاد اس کا بھی بوجھ اٹھا سکتی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ احسان جتلانے والے، تکلیف پہنچانے والے یا دکھلاوے کے لیے خرچ کرنے والے کی حالت بھی قیامت کے دن ایسی ہوں گی جس طرح وہ باغ اپنے مالک کا بڑھاپے کا سہارا تھا، وہ باغیچہ جس طرح اس باغ کے مالک کا بڑھاپے کا سہارا تھا، اسی طرح یہ شخص اپنے خرچ کیے ہوئے مال کے اجر و ثواب کی امید لگائے بیٹھا تھا۔ جو احسان کرنے والا ہے، دکھلاوا کر کے خرچ کرنے والا ہے، وہ بھی اپنے اجر و ثواب کی امید لگائے بیٹھا تھا، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو ایسا شخص اسی طرح ثواب سے محروم ہو جائے گا جس طرح باغ کا مالک باغ کے جل جانے کے بعد اس کے پھلوں سے محروم ہو گیا۔ قیامت کے دن ایسا شخص محتاج اور خالی ہاتھ پریشان پھرے گا، مگر اس کو فائدہ پہنچانے والی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکموں اور نشانیوں کو کھول کھول کر اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ انسان غور و فکر کر کے اچھی اور بری چیز میں فرق کر سکے۔ اس لیے آج اگر کوئی سیدھے راستے پر چلے گا تو کل قیامت کے دن کی پریشانی سے بچ جائے گا۔ اس پوری آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ صدقہ و خیرات کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہونے کے لیے ایک بڑی شرط اخلاص ہے کہ مال خالص اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے خرچ کیا جائے۔
کسی نام و نمود کا اس میں دخل نہ ہو۔ اب اس پورے رکوع کی تمام آیتوں پر دوبارہ نظر ڈالیے تو ان سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے اور صدقہ و خیرات کے اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی 6 شرائط معلوم ہوتی ہے۔ یعنی 6 شرطیں ہیں کہ جن کی بنا پر اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال اور صدقہ و خیرات قبول ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی شرط ہے کہ اس مال کا حلال ہونا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے، مال حلال ہو۔ دوسرا، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرے۔ تیسرا، صحیح جگہ پر خرچ کرے۔ چوتھا، خیرات دے کر احسان نہ جتلائے۔ پانچواں، ایسا کوئی معاملہ نہ کرے جس سے ان لوگوں کی رسوائی ہو جن کو یہ مال دیا گیا ہے، جن پر خرچ کیا گیا ہے، ان کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ نہ کرے کہ انہیں رسوائی کا، ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ نمبر 6، جو کچھ خرچ کیا جائے خالص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہو، نام نمود یعنی شہرت وغیرہ کے لیے نہ ہو۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے ایمان والو، خرچ کرو ستھری چیزیں اپنی کمائی میں سے، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا، اور اس میں سے بیکار چیز دینے کا ارادہ نہ کرو کہ اسے خرچ کرو، حالانکہ تم اسے اپنے لیے کبھی نہ لو گے مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، خوبیوں والے ہے۔ تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پاک اور ستھری چیزوں کے خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ صدقے کے قبول ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ صاف ستھری اور بہتر چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کی جائے، جیسے کہ ابھی 6 شرطیں بتائی ہے کہ مال جو ہے پاکیزہ اور صاف مال ہو، حلال مال ہو۔ ہاں، صدقہ جو ہے حرام مال سے قبول نہیں ہوتا، جیسے کہ اگر کوئی شخص چوری، ڈاکہ یا رشوت کا مال صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، بلکہ ایسا کرنے سے انسان گنہگار ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص حرام کمائی کی غذا کھائے گا یا لباس پہنے گا، نہ اس کی عبادت قبول ہوں گی اور نہ اس کا صدقہ و خیرات قبول ہوں گا، اور اگر ایسا شخص مر گیا اور اپنے پیچھے مال چھوڑ گیا تو وہی مال اس کے لیے دوزخ میں جانے کا ذریعہ بھی بنے گا۔ بعض چیزیں تو شرعی طور پر بالکل حرام ہے، اور بعض ایسی ہوتی ہے جن میں شبہ ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ ایسے مال کی خیرات بھی قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی، کیونکہ قرآن کریم کے اندر واضح حکم موجود ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، یعنی حرام سے پرہیز کرو۔ پھر جو ہے پاکیزہ مال اور بہترین مال، کوالٹی والا مال خرچ کرو۔ یہ طیب کا مطلب بھی ہو سکتا ہے من طیبات، کہ کوالٹی والا مال کہ وہ خراب اور نکمی چیز نہ ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اچھی چیز اپنے لیے رکھ لی جائے اور گھٹیا چیز زکوٰۃ میں دے دی جائے۔ جب انسان خود اپنے لیے خراب چیز کو پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کیسے پسند فرمائیں گے؟ اس لیے زکوٰۃ خیرات میں بہتر چیز دینی چاہیے۔ کمائی کا پہلا ذریعہ انسان کی ذاتی محنت اور مشقت ہے۔ کوئی تجارت کرتا ہے، دکاندار ہے، ملازم ہے، کارخانہ دار ہے یا مزدور ہے، یہ سب ذاتی آمدنی کے ذریعے ہیں۔ ہاں، آمدنی کے بعض دوسرے ذریعے انسان کے اختیار کیے ہوئے نہیں ہوتے، جس میں انسان کی اپنی محنت مشقت کا دخل نہیں ہوتا، جیسے کہیں سے ہدیہ مل گیا، وصیت کے ذریعے کوئی چیز حاصل ہو گئی، یا اسے وراثت سے حصہ مل گیا۔ ان ذریعے سے حاصل ہونے والا مال بھی انسان کی ملکیت ہوتا ہے، انسان اس کا مالک ہوتا ہے۔ تو پاکیزہ چیزیں خرچ کرنے کا حکم ان تمام ذریعوں سے حاصل ہونے والی آمدنی پر ہوگا۔ اس لیے حکم ہوا ہے کہ تم جس حلال مال سے بھی خرچ کرنا چاہو، اچھی اور بہتر چیز دو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں گھٹیا چیز نہ دو۔ جب سارے کا سارا مال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے تو پھر اسی کے نام پر اچھی سے اچھی چیز دینی چاہیے، نہ کہ گھٹیا چیز، کیونکہ دینے والا تو خود وہی ہے۔ براہ راست خود محنت کر کے کمانے کے علاوہ ایک آمدنی کا ذریعہ کھیتی باڑی بھی ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں سے بھی خرچ کرو۔ فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا۔ کھیتی باڑی کی پیداوار میں ہر قسم کا غلہ، جیسے گندم، جو، چاول، مکئی، باجرہ اور دالیں وغیرہ اس کے اندر آتی ہے، کہ جو زمین سے پیدا ہوئی وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔
اس کے علاوہ ہر قسم کے پھل اور سبزیاں بھی زمین ہی کی پیداوار ہے۔ اب یہ رہا یہ سوال کہ کتنا خرچ کیا جائے، تو سب سے پہلے جو کچھ فرض ہے وہ ادا ہونا چاہیے۔ جس طرح تجارت وغیرہ کے مال میں 40واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح کھیتی باڑی کی پیداوار سے بعض صورتوں میں عشر یعنی 10واں اور بعض صورتوں میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی زیادہ خرچ کرے گا تو وہ نفل ہوگا یعنی ایکسٹرا ہوگا، اور دینے والا ایکسٹرا ثواب کا مستحق ہوگا۔ زمین کی پیداوار کا ایک اور ذریعہ معدنیات ہے۔ عام زمین میں اور پہاڑوں میں کانیں پائی جاتی ہے، ایسی کانیں جن سے تانبا، نمک، کوئلہ، لوہا، سونا، چاندی، تیل وغیرہ نکلتا ہے۔ ان تمام چیزوں کی زکوٰۃ خمس یعنی ٹوٹل آمدنی کا 5واں حصہ ہے۔ چونکہ ان چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے کھیتی باڑی کی طرح محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ بیج، نہ پانی، نہ اس کو پانی کی سپلائی وغیرہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اس کی کل آمدنی کا جو زمین کی معدنیات ہے، زمین میں سے کانیں نکلتی ہے، اس کا 5واں حصہ یعنی 20% ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جائز اور پاک کمائی میں سے اچھی اور اعلیٰ چیزیں دے دی جائے، یعنی یہ نہ ہو کہ بچا کھچا، باسی، بدبودار، خراب اور گلا سڑا مال غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کو دے دیا جائے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا ہی گندا مال تمہیں دیا جائے تو کبھی نہ لو، ناک منہ چڑھانے لگو، نفرت کا اظہار کرو۔ تو سوائے اس کے کہ کسی خاص وجہ سے تم خاموش رہو اور چشم پوشی کر جاؤ تو دوسری بات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نام پر خراب مال ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور بے نیاز ہے، اس کو تمہارے صدقہ اور خیرات کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے تاکہ تم اس کی وجہ سے آخرت میں فائدہ پا سکو۔ یہ دنیا میں مسلمان قوم کے غریبوں اور مسکینوں کی مدد کا ایک ذریعہ ہے، نیز تمہارے اپنے اخلاق بھی اس کی وجہ سے بلند ہوں گے، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام خوبیوں کے مالک ہیں، تم اچھا کام کرو یا برا وہ بے نیاز ہے۔ تمہارے اچھے عمل نہ اس کی خدائی میں اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ ہمارے برے عمل اللہ کی خدائی میں کمی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس کے راہ میں خرچ کرو اور اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں نعمت سے نوازا ہے۔ 2 مسئلے بتائے ہیں کہ مسئلہ پہلا یہ ہے کہ جو زمین مالک کی مشقت کے بغیر سیراب ہوتی ہے اس میں سے 10واں حصہ دینا فرض ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ جس زمین کو اس کا مالک نہر یا کنویں سے خود محنت کر کے پانی پہنچاتا ہے اس میں سے 20واں حصہ نکالنا فرض ہے۔ یعنی عشری زمین، کچھ زمینیں عشری ہوتی ہے اور کچھ زمین غیر عشری، کچھ زمینوں میں سے 10واں حصہ دینا فرض ہے کہ جس زمین کے اندر مالک نے پانی پہنچانے کے لیے کوئی محنت نہ کی ہو، اور جس زمین میں مالک نے نہر یا کنویں وغیرہ کھود کر کھیتی میں پانی پہنچانے کی محنت کی ہو تو اس کی پیداوار کا 20واں حصہ نکالنا فرض ہے۔ پھر فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم کرتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ کرتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت کشادگی والے، سب کچھ جانتے ہیں۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، جسے چاہے سمجھ دیتے ہیں۔ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے سمجھ دے دی گئی اسے تو بہت بڑی خوبی عطا کی گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ تفسیر ہے کہ اس آیت میں دولت کے کمانے اور خرچ کرنے کے صحیح طریقے اور اس سلسلے میں دانش مندی پانے کو بہت بڑی بھلائی کہا گیا۔ پیسہ کمانے کا طریقہ اور خرچ کرنے کا صحیح طریقہ جس کو مل گیا تو اس کے پاس بڑی دانش مندی، بڑی عقل مندی ہے،
اور یہ اس کے لیے بہت بڑی بھلائی ہے۔ اس آیت میں انسان کو ایک شیطانی وسوسے سے خبردار کیا گیا ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکنے کا سبب بن سکتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا توڑ اور علاج بھی بتایا ہے۔ فرمایا کہ شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے، غریبی سے، محتاجگی سے، مفلسی سے ڈراتا ہے۔ مال و دولت سے محبت، اسے بچا بچا کر رکھنا انسان کی عادت ہے۔ اللہ فرما رہے کہ دیکھنا کہ تم اس معاملے میں شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جانا۔ شیطان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ طرح طرح کے وسوسے ڈال کر انسان کو نیک عمل سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں بھی شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈرائے گا اور بچا بچا کر رکھنے کو کہیں گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کو اس طرح وسوسہ ڈالتا ہے اگر مال تھوڑا ہے تو وہ بہکاتا ہے، اگر یہ مال صدقہ و خیرات میں دے دیا تو پھر تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا، تم دوسروں کے محتاج ہو کر رہ جاؤ گے۔ جب اس قسم کا خیال آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اگر مال کم بھی ہے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دے، اللہ تعالیٰ باقی مال میں برکت دے دیں گا۔ خلاصہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کسی دوسرے ذریعے سے مال دے دیں گے۔ اس لیے کنجوسی نہیں کرنا چاہیے بلکہ فراخ دلی سے یعنی کھلے دل سے کام لینا چاہیے۔ پھر فرمایا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو بہت زیادہ مال دیا ہے تو پھر شیطان دوسرے طریقے سے حملہ کرتا ہے اور مالدار آدمی کو فحاشی کے کاموں کی طرف لگا دیتا ہے کہ فکر نہ کرو، تمہارے پاس بہت مال ہے، خوب عیش و عشرت کی زندگی بسر کرو، عیش کرو، دنیا میں بار بار نہیں آنا، اس لیے کھاؤ پیو عیش کرو۔ یا پھر اس کا مال شیطان کیا کرتا ہے، کھیل تماشے اور فضول رسم و رواج پر خرچ کرواتا ہے۔ کہیں دھوم دھام سے شادی ہو رہی ہے، سالگرہ منائی جا رہی ہے، باجے بجائے جا رہے ہیں اور لاکھوں روپیہ ان فضول رسم و رواج پر ضائع کیا جا رہا ہے، یہ سب شیطان کے بہکاوے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ کی نعمتوں سے نوازنا چاہتے ہیں، وہ تم سے بخشش اور فضل کا وعدہ کرتے ہیں۔ اگر اس کے حکم کے مطابق اس کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دیں گا، دنیا میں بھی برکت عطا کریں گے اور آخرت میں اپنے فضل سے جنت میں داخل کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس لیے شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین کر کے اس کے حکموں کو پورا کرنا لازم ہے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل ہو۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے حکمت عطا کرتے ہیں۔ حکمت ایسے علم کو کہا جاتا ہے جو فائدہ مند ہو اور انسان کو عمل تک پہنچائے۔ حکیم اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے اور قرآن کریم کو بھی حکمت کہا گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو بھی حکمت کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی سمجھ یا دانائی کی باتیں بھی حکمت میں شمار ہوتی ہے، حکمت میں گنی جاتی ہے۔ تو حکمت چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کے اندر بہت سارے اس کا معنی اور مطلب بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال حکمت کا اونچا درجہ پیغمبروں کو حاصل ہوتا ہے، اس کے بعد عام مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حکمت و دانائی میں حصہ عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی سمجھ بہت بڑی حکمت ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عام مسلمانوں سے الگ کوئی خاص چیز نہیں دی، ہاں اللہ تعالیٰ نے حکمت قرآن کریم کی سمجھ دے دی تو اس سے انکار نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے اور خاص طور پر دین کی سمجھ حکمت ہے۔ دین کی سمجھ، دین کے اندر سمجھ کا پیدا ہونا یہ حکمت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے منافق کو دو چیزوں سے محروم رکھا ہے، نمبر 1 اچھے اخلاق سے، نمبر 2 دین کی سمجھ سے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں بہتری کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین میں سمجھ عطا فرماتے ہیں، وہ پھر جب اس سمجھ کے مطابق عمل کرتا ہے تو ایسا شخص صحیح حکیم کہلاتا ہے۔ حکیم یعنی دینی اعتبار سے حکیم، وہ ڈاکٹری کے اعتبار سے حکیم والا، وہ حکیم الگ۔ پھر فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، یاد رکھو نصیحت کو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر ہے کہ وہ لوگ بہرے اور گونگے ہیں جو عقل کو درست طریقے سے استعمال نہیں کرتے۔ کافروں کی مثال میں اللہ تعالیٰ نے
فرمایا کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور بھی بعض باتیں سمجھتے ہیں، مگر جو لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہے وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ نصیحت کو بھی وہی شخص قبول کرتا ہے جس کے اندر سمجھ ہوں گی۔ یہاں پر جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں حکمت دیتے ہیں، تو خاص طور سے مال کمانے اور خرچ کرنے کے طریقے کے صحیح طریقے کے سلسلے میں حکمت یعنی دانش مندی، عقل مندی اور سوچ سمجھ کر خرچ کرنا، اس کو بہت بڑی بھلائی فرمایا، اس لیے کہ بعض مرتبہ خرچ کرنے میں بے اعتدالی، خرچ کرنے میں فضول خرچی کرنا، کہ بے جا ایسی چیز خریدنا کہ جس کی زیادہ ضرورت نہ ہو، تو اس سے انسان جو ہے وہ تنگ دستی کی طرف اور پھر جو ہے غریبی کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور قرضوں میں ڈوب جاتا ہے۔ اس لیے خرچ کرنے کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اور تم جو کوئی خیرات کرو گے یا کوئی منت مانو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ، اور اگر خیرات ظاہر کر کے دو تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر اسے چھپا کر فقیروں کو دو تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے کچھ گناہ دور کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ تفسیر ہے کہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے یا منت مانے وہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ناجائز کام کی نیت رکھنا، ناجائز جگہ منت ماننا یا ناجائز جگہ پر خرچ کرنے کا ارادہ رکھنا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، اور ایسے شخص کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور نہ اس کا کام اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم صدقہ و خیرات خواہ چھپا کر دو یا ظاہر کر کے، یعنی کھلم کھلا دو یا چھپا کر دو، اللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح جانتے ہیں۔ اگر یہ ڈر ہے کہ لوگ اس کو ریاکاری یا دکھلاوا نہ سمجھے تو صدقہ و خیرات کو چھپا کر کرو، اور اگر لوگوں میں شوق پیدا کرنا مقصد ہے کہ میرے کھلم کھلا دینے سے لوگوں کے ایک ترغیب مل جائیں گی، لوگوں کو ایک اندر شوق پیدا ہو جائیں گے کہ میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں، تو اس نیت سے بھی جو کھلم کھلا ظاہری طور پر سب کے سامنے بھی صدقہ دے سکتے ہیں۔ بہرحال نیکی کا قبول ہونا صحیح نیت پر ڈیپینڈ ہے۔ چھپا کر اس لیے خرچ کرنا کہ لینے والے کو شرم محسوس نہ ہو، یا ظاہری طور پر اس لیے خرچ کرنا کہ اوروں کو بھی دوسروں کو بھی شوق ہو، دونوں بہتر ہے، لیکن ہر لحاظ سے موقع اور مصلحت کا لحاظ اور نیت کی درستگی ضروری ہے۔ نیت جیسے بھی ہوں گے اس کے مطابق اجر ملیں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جن کو اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے جگہ ملیں گی ان میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ خیرات کرتا ہے مگر بائیں ہاتھ کو خبر تک نہیں ہوتی، یعنی اتنا چھپا کر وہ صدقہ دیتا ہے کہ آس پاس کے لوگوں کو بھنک بھی نہیں لگتی۔ تو اس کو ایک تعبیر دی کہ دائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو الٹے ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوتا، یعنی اس کے علاوہ اور جس کو دیا گیا اس کو، ان دونوں کے علاوہ کسی اور کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کس طرح جو ہے اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو قیامت کے دن ایسے شخص کو اللہ کے عرش کے نیچے سایہ ملے گا کہ جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ صدقہ و خیرات تو بلا شبہ نیکی ہے، مگر منت جائز ہونے کے باوجود زیادہ فائدہ مند نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا منت نہ مانا کرو کیونکہ یہ آدمی کو تقدیر سے نہیں بچا سکتی۔ حدیث میں ہے کہ جو کچھ تقدیر میں ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، یعنی جو منت جو مانتے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنا اللہ کے راستے میں خیرات دوں گی، صدقات دوں گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ منت کنجوس لوگ مانتے ہیں، لیکن جو سخی جو کھلے دل والے ہوتے ہیں وہ شرط نہیں لگاتے، وہ تو بغیر شرط کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور منت ماننے والے وہ شرط لگا کر فلاں کام ہو گیا تو خرچ کریں گے، نہیں ہوا تو نہیں خرچ کریں گے۔ تو منت مان سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر شرط لگائی جاتی ہے، اس لیے جو ہے
منت ماننے کو خرچ کرنے کے لیے صرف منت ماننے کو جو ہے پسندیدہ نہیں کہا، اگرچہ منت ماننا جائز ہے۔ اسی طرح روایت کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن صدقہ مومن کے حق میں سائے کی طرح ہوگا، یعنی جب حشر کے میدان میں انتہائی درجے کی تپش ہوں گی اس وقت، یعنی تپش یعنی گرماہٹ ہوں گی، اس وقت صدقہ اپنے دینے والے کے سر پر سایہ کرے گا۔ صدقہ مومن ایمان والے کے حق میں سایہ کا کام دے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ گناہ کے کام کے لیے منت ماننا جائز نہیں، اور اگر ایسا کر ہی لیا تو پھر اس کا پورا کرنا جائز نہیں، بلکہ اس کو توڑ کر منت کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اور منت کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے، کہ قسم توڑ کر جو ہے، قسم کا کفارہ جو ہے پیچھے گزر چکا کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، یا ان کو کپڑے جوڑے لباس وغیرہ دے دے، یا پھر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کم سے کم 3 روزے رکھے۔ پھر فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، انہیں ہدایت دینا آپ کے ذمے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور تم جو کچھ مال خرچ کرو گے سو اپنے ہی لیے ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو کچھ تم خرچ کرنا چاہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو کچھ مال خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا اجر دیا جائے گا، اور تمہارے حق میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تفسیر ہے کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس بات کا اعلان فرمایا کہ پیغمبر اور پیغمبر کے ماننے والوں کا فرض تبلیغ کرنا ہے، ہدایت دینا اور مسلمان بنانا ان کے ذمے نہیں۔ اس لیے تبلیغ کا نتیجہ کچھ بھی ہو، اللہ کے دین کی بات کو پہنچانا، اس کا نتیجے کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ میری بات پر عمل کریں گا یا نہیں کریں گا، بلکہ اس کا خیال کیے بغیر اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ پھر فرمایا وما تنفقوا من خیر، اس بات میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ خالص نیت کے ساتھ جو بھی خرچ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں بڑا چڑھا کر دیں گے، لیکن فضیلت اس بات میں ہے کہ محتاجوں میں سے زیادہ محتاج کو دیا جائے، جیسے ایک نمازی اور دوسرا بے نمازی، تو نمازی کو دینا زیادہ ثواب رکھتا ہے، مگر جہاں مجبوری کا معاملہ ہو وہاں کمتر آدمی کو بھی دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی بے نمازی بھوکا مر رہا ہے تو اسے پہلے دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا پورا بدلہ دیں گے، اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حربی کافر یعنی غیر مسلم ملک کے غیر مسلم رہواسیوں کو کسی بھی قسم کا صدقہ وغیرہ دینا جائز نہیں۔ غیر مسلم ملک ہے اور وہاں کے جو غیر مسلم رہنے والے ہیں ان کو کسی بھی قسم کا صدقہ وغیرہ دینا جائز نہیں ہے۔ پھر فرمایا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض، خیرات ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راہ میں رکے ہوئے ہیں، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف ان کے سوال نہ کرنے سے ان کو مالدار سمجھتا ہے۔ تعریفهم بسیماهم، آپ انہیں ان کے چہرے سے پہچانتے ہیں۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور تم جو مال اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں۔ تفسیر ہے کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ صدقہ و خیرات کے اصل حقدار وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہونے کی وجہ سے چلنے پھرنے کھانے کمانے سے رکے ہوئے ہیں اور کسی پر اپنی ضرورتوں کو ظاہر نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی مثال اصحاب صفہ کی ہے۔ اصحاب صفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے قریب یعنی مسجد نبوی سے لگ کر ایک چبوترا تھا۔ چبوترا یعنی ایک خیمہ تھا، اوپر کھجور کے پتوں کی چھت تھی، کھجور کے پتوں کی چھت سے وہ خیمہ بنا ہوا تھا۔ اس مقام پر ایسے لوگ جمع رہتے تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ بعض مرتبہ 400 آدمی بھی اکٹھے ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے، اور جہاد میں جانے کی ضرورت پڑتی تو جہاد میں بھی چل دیتے، کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے۔
مگر مستحق ہونے کے باوجود وہ سوال نہیں کرتے تھے، البتہ ان کی ضرورت مندی ان کے چہرے مہرے اور رنگ روپ سے معلوم کی جا سکتی تھی۔ تو صفہ نامی جو چبوترا تھا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہی اصحاب صفہ میں سے ہے۔ ان کے متعلق ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے درمیان، یعنی آپ حضرت عائشہ کے کمرے کے درمیان وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے حضرت ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے۔ فرماتے کہ لوگ میری گردن پر پاؤں رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ مجھ پر مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے۔ مرگی ایک بیماری ہے جس میں فٹ وغیرہ آنا، جس کو کہتے ہیں مرگی کی بیماری، فٹ۔ تو لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فٹ آ چکی ہے، اس لیے اس کا علاج کے لیے ان کی گردن پر پاؤں رکھتے تھے۔ حالانکہ یہ جو مجھے فٹ آتی تھی یہ صرف بھوک کی وجہ سے ہوتا تھا۔ پرانے زمانے میں مرگی کے دورے پڑنے والے کی گردن پر علاج کے طور پر پاؤں رکھا جاتا تھا۔ اس قدر فقر و فاقے کے باوجود آپ نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ ہمیں چاہیے کہ آج بھی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے اور علم دین سیکھنے میں مشغول ہو، ان کی مدد کرے اور ان کی ضرورتیں پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم جو مال اور دولت اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دولت کو لفظ خیر کہا، اور اس خیر کا خیر یعنی بھلائی، اور اس خیر کو ان لوگوں کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس دولت کا مال کا مستحق قرار دیا ہے جو لپٹ کر پیچھے نہیں پڑتے بلکہ خودداری سے کام لیتے ہیں اور اپنی محتاجی ظاہر نہیں ہونے دیتے، جو سوال نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگ جو ہے صدقہ خیرات کے زیادہ مستحق ہیں۔ پھر فرمایا الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ دن رات اپنے مال پوشیدہ اور ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں، یعنی چھپا کر اور کھلم کھلا خرچ کرتے ہیں، تو ان کے لیے ثواب ہے ان کے رب کے یہاں، اور نہ ان کو کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تفسیر ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال و دولت خرچ کرتے ہیں، دن رات ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، صبح و شام صدقہ و خیرات سے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور ظاہر اور چھپ کر اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے مالا مال فرمائیں گے اور اپنے انعامات سے خوش کر دیں گے۔ یہاں بھی یہ بتلایا کہ صدقہ و خیرات کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، کوئی رات اور دن مقرر نہیں۔ اسی طرح چھپ کر اور کھلم کھلا دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ثواب ہے، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ خرچ کیا جائے، دکھلاوا مقصد نہ ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے 40,000 دینار اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس طرح خرچ کیے کہ 10,000 دینار دن کے اندر صدقہ کر دیے، 10,000 رات کے اندر، 10,000 چھپ کر اور 10,000 کھلم کھلا۔ تو جس کی بنا پر جو ہے یہ آیت کریمہ اتری کہ جو لوگ اپنے مال کو دن کے اندر، رات کے اندر چھپ کر اور کھلم کھلا خرچ کرتے ہیں، تو وہ لوگ ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہ بات بھی بولنا نہیں چاہیے کہ نیکی کا بدلہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں وعدہ فرمایا ہے کہ تمہیں پورا اجر دیا جائے گا اور تمہارا ثواب ہرگز کم نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس انعام کے علاوہ 2 باتیں اور بھی فرمائی ہے کہ ایسے نیک کام کرنے والوں کو نہ گزری ہوئی باتوں کا غم ہوگا اور نہ آنے والی باتوں کا کوئی ڈر ہوگا۔ آج کی ہماری کلاس مکمل ہو گئی۔